بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں نے دیکھا کہ میرے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا شور و غوغا ہے۔ KPK میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اب شاید پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں۔ لڑائیاں ہیں حسب معمول، بندے بھی مرے ہیں، سر بھی پھٹے ہیں، ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں، گولیاں بھی چلی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یا خدا کیا یہ پاکستانی ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا اللہ نے ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں دے رکھی کہ سیاستدانوں کے لیے آپ آپس میں سر پٹول کر رہے ہو؟ ان سیاستدانوں کے لیے جو آپ کے جن کے دروازے کے سے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، گزر کے دکھائیں، میں مان جاؤں گا آپ کو۔ آپ زردائی صاحب کے دروازے کے آگے سے گزریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، گزرنا دیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے، کسی بھی سیاستدان کے دروازے سامنے آپ گزر نہیں سکتے اور ان سیاستدانوں کے لیے آپ لڑتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ماں بہن گھر میں آرام سے بیٹی بیچاری ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ نہیں، خدا رہا میری درخواست ہے اپنی قوم سے کہ اپنی سطح سے نیچے نہ گریں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور اگر آپ اللہ کے نائب ہیں تو اپنی اوقات کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، اور اس طرح کی جو نازیبا باتیں ہیں ان سے گریز کریں، پرہیز کریں، اور آپس میں اخوت، بھائی چارہ، محبت اور پیار کو رواج دیں، سلام کو رواج دیں۔ سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہے، کوئی پاس سے گزرتے ہیں تو سلام کر کے گزریں۔ سامنے کوئی گدھا گاڑی والا بھی کھڑا ہے تو اس کو بھی سلام کر کے گزریں، بے شک آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کا سلام اس کے دل پہ اثر ڈالے گا۔ آپ اس پہ سلامتی کریں گے، وہ آپ پہ سلامتی بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سلامتی کریں گے۔ سو کوشش کریں کہ ہر ایک ساتھ مل سے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، اتفاق سے اپنا وقت بسر کریں۔ جتنا اچھا وقت آپ اخلاق اور پیار سے گزاریں گے، اللہ پاک اتنے ہی راضی ہوں گے۔ کیوں کہ جب بندے کا دارو بنتا ہے تو میرے اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات سے مراد یہی ہے کہ آپ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں، اور اگر آپ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں تو اپنا مقام ملاحظہ فرمائیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارے ہاں چوری، چکاری، ڈکیتی، مختلف ملاوٹیں، جھوٹ، مکاری، یہ ساری وبائیں جو معاشرے میں پھیلی پڑی ہیں، یہ ساری اس چیز کی غماز ہیں کہ ہم بے موت مر رہے ہیں، ہم ہر مرض میں مبتلا ہیں۔ اس دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بچہ، کوئی بندہ، کوئی خاتون، کوئی مرد یہ کہہ دے کہ جی الحمدللہ میں صحت مند ہوں۔ نہیں، کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے 60 فٹ کی جوان بھی کمر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، کمر بڑی درد کرتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ماشاءاللہ صحت مند ہو، جوان ہو، کیوں کمر تمہاری درد کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، کمر پہ بوجھ بہت ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے کا، فراڈ کرنے کا، دھوکہ دہی کرنے کا، ٹھیک ہے جی، اور مرچوں میں پتھر ملانے کا، چاولوں میں پتھر ملانے کا۔ یہ میرا تاجر بھی بے ایمان ہو گیا ہے، میرا ڈاکٹر بھی ایماندار نہیں رہا، میرے علماء بھی اپنی اصلاح نہیں کرنے جا رہے، میرے سیاستدان کو آپ سب جانتے ہیں میرا سیاستدان کیسا ہے۔ سو کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم یہ دعوے سے کہہ سکیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم کھرے ہیں، ہم سچے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں؟ بخدا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یا خدا، مسلمان کی تعریف کیا ہے اور ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری التجا ہے، میری التماس ہے آپ سے، خدا اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ کے نائب ہیں آپ، اپنے آپ کو اللہ کا نائب بنا کے رکھیں تاکہ اللہ آپ کی سنیں۔ دیکھیں، آپ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہم کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی ننگے نہیں سوئے، کبھی ہمارے ایسا نہیں ہوا کہ پاؤں میں جوتا نہ ہو۔ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بیوی عطا کر رکھی ہے، آپ کو شوہر عطا کر رکھا ہے، آپ کو بچے عطا کر رکھے ہیں، آپ کو کاروبار عطا کر رکھا ہے، آپ شام کو رج کے روٹی کھاتے ہیں اور سوتے ہیں سیر ہو کے، تو پھر شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے تو پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا مواخذہ کیا جائے، اور میرے اللہ بھی ہمیں مواخذہ سے بچا رہے ہیں۔ میں بڑے دعوے سے یہ کہتا ہوں
کہ مواخذہ سے اللہ آپ کو بھی بچا رہے ہیں، اب بھی آپ چاہیں تو بچ جائیں۔ میرے اللہ کا جو دروازہ ہے توبہ کا وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ صبح توبہ کریں، دوپہر شام توبہ کریں، رات توبہ کریں، جس وقت بھی توبہ کریں گے میرے اللہ پاک آپ کی بات سنیں گے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ میرے نبی اکرم نے میرے رب کریم نے ایک دفعہ کہا ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو جناب جبرائیل السلام تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک میں نے پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھی ہے تو کسی نے آپ کو پکارا نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مندر میں ایک محبت بیٹھا ہوا ہے، ایک ماندری بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے کچھ، کہ وہ پڑھ رہا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، رام رام وغیرہ کچھ جپ رہا تھا، تو اس نے اس کے منہ سے یا رحمان نکل گیا نا، رام سے رحمان نکل گیا۔ تو میں نے اس کی پکار کو سنا اور میں نے کہا ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سو میرے اللہ تو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، اچھی باتوں کی بھی بری باتوں کو بھی۔ خدا را ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا میں جتنا وقت ہمارا ہے بہت مختصر ہے، ایک لمحے کی۔ آپ دیکھیں ہماری زندگیاں کتنی نا ہو گئی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بڑی عام سی ہو گئی ہیں۔ کبھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی بم پھٹ رہا ہے، کبھی بارود پھٹ رہا ہے، یہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تڑاتار لوگ مر رہے ہیں، انسان ختم ہوتے جا رہے ہیں، بہت آشا مرتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کس نے کیوں مارا اور کوئی کیوں مرا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں قابل غور ہیں۔ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں آخرت کی جو دائمی زندگی ہے اس کا بندوبست کر لیں، اس کا اہتمام کر لیں، ابو جہل اور ابو لہب نہ بنیں، تاکہ آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اپنی اوقات کو پہچانیں، اپنی ذات کو پہچانیں، اور کوشش کریں کہ اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ سعودی عرب نے ہماری تبلیغی جماعت والے دوستوں کو بین کر دیا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ نماز وہ 5 وقت پڑھتے ہیں، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، گٹے بھی ننگے رکھتے ہیں، اس کے باوجود مجھے ڈسا گیا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں نے، ٹوپیاں پہننے والوں نے مجھے ڈسا اور لاکھوں کا نقصان پہنچایا۔ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا۔ میں نے ایسے بھی جماعت کے لوگ دیکھے ہیں جو ایک پائی کے لیے بھی بے ایمان ہو جاتے ہیں، میں نے اپنے ارد گرد دیکھے ہیں۔ تو کیوں نہ پھر سعودی عرب ان لوگوں کی بے ایمانی کا ان کو بند کرتا، سعودیہ نے اچھا کیا ان کو بند کر کے۔ انہیں چاہیے لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ پیسہ غلط پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیسہ لیتے وقت قطع نہیں سوچتے پیسہ کہاں سے آیا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس 5-7 ایسے لوگ ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، جن کو ہمارے لوگوں نے، جو تبلیغی جماعت کو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور بار بار ایک ہی لفظ کہتے ہیں چلو نماز پڑھیے، چلو نماز پڑھیے، چلو نماز پڑھیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے کو جدھر سے آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کھاتے ہیں، موجیں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی درخواست ہے کہ پلیز صرف ہماری اصلاح ہی نہ کریں، اپنی اصلاح بھی کریں۔ آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، شاید اللہ ہم پہ رحم کھائے، لیکن آپ تو مبلغ ہیں، آپ تو راہبر رہنما کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر یہ تضاد کیوں؟ اپنی اصلاح کریں آپ بھی میرے دوستو، میرے بھائیوں۔ یہ اصلاح جو ہے یہ اس طرح سے ہی ہوگی کہ اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہم میں کیا خامی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو تبلیغ کریں گے اور اپنی تبلیغ سے اپنی ذات کو تبدیل کریں گے تو یہ تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی نہیں ہے کہ آپ گلی گلی کوچے کوچے با کے لوگوں کو روک کے بتا رہے ہیں انج کر لو، ایسے کر لو، اونج کر لو، انج کر لو۔ نو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا۔ جو طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کریں، جو جس طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔